بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں حسب روایت جناب غلام اللہ اوان جو تجزیہ نگار ہیں مختلف ایشوز پر اور کرنٹ افیئرز پر. ان سے ہم بات کرتے ہیں. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. اچھا، رات کو ماحول بڑا گرم تھا مظفر آباد میں، دوڑیں لگی ہوئی تھی، کئی وزراء کی مختلف گروپس کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کہیں کچھ سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم کی بھی ایک ملاقات کی ایک بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے. رضا صاحب رات کو موسم ٹھنڈا تھا، میں اور آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ، لیکن موسم ٹھنڈا تھا. نہیں، ہماری ملاقات تو ماحول بڑا گرم تھا. تو شاید آج آپ کی چڑیا کہیں پوری رات گھومتی رہی ہے، پھرتی رہی ہے مظفر آباد کی سڑکوں پہ. تو رات کو میری شنید میں بھی ہے کہ رات کو جو سینئر وزیر ہیں وقار نور صاحب وہ اور انوار الحق صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب کے راجہ فاروق حیدر صاحب کے پاس گئے. اچھا. اور ان کی راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ گلے شکوے ہوئے، کچھ تفضات کا اظہار ہوا، کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوئیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک محاورہ ہے کہ لگدا جنج جورے نہیں پوچھتی. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مقصد کہ رات کو سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب اور انوار الحق صاحب کی ملاقات ہو چکی بذریعہ کرنل وقار نور صاحب جو وزیر داخلہ ہے. بالکل رات کو ان کی ملاقات. اب یہ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. نہیں، بیوقوف نہیں بنایا ہوا. مطلب پرائم منسٹر کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف یہاں پہ بات پرائم منسٹر صاحب کے بچنے کی نہیں ہے، یہاں پر وقار نور صاحب کے بچنے کی بھی بات ہے. کیونکہ وقار نور صاحب نہیں چاہتے کہ فاروق حیدر صاحب کے اور پرائم منسٹر صاحب کے تعلقات خراب رہیں گے اس طرح. اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب ہمیشہ یہ پریشر دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو انوار حکومت کے انوار سرکار سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن جب انوار سرکار سے الگ ہونے کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ جو ہے کرنل وقار نور صاحب ہے. کیونکہ ڈبل سٹیٹس اور ڈبل سٹینڈرڈ تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ان کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی اور فاروق حیدر صاحب کی دوستی ہو جائے، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ان کے اوپر جو تلوار ہر مطلب 15 دن کے بعد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. کرنل میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کرنل وقار نور صاحب کا ٹکٹ بھی خطرے میں ہے، شاید ان کو آئندہ پارٹی ٹکٹ نہ دے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اصل میں یہ تو ان کی پارٹی کا اور ان کا ایشو ہے. لیکن اس وقت وقار نور صاحب کی جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے انوار الحق اور فاروق حیدر صاحب کے درمیان معاملات طے ہو جائیں. اور رات کی ملاقات میں کہاں پہنچے یہ بتائیں. رات کی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کورٹ میں یہ لمبی ڈیٹس لے لیں گے اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا جائے گا، بس یہی چلتا رہے گا؟ فیس سیونگ اور ون ون سچویشن مجھے لگتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب کہیں اس جو ان کا کیس ہے اسے دستبردار نہ ہو جائے. اچھا، یہ بھی میں مطلب اس کو بریکنگ نیوز رکھ لیں آپ، یا اس کو آپ بہت بڑی خبر دے کے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. اور اچھا، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت محکمہ سے جو انتہائی حساس محکمہ ہے آزاد کشمیر کا، اس کے اندر شدید ترین ایشوز ہیں. مختلف جگہوں پہ ایمبولینسز موجود نہیں ہیں. محکمہ کے پاس ادویات کا ایشو ہے. منسٹر ہیلتھ یہ کہتے ہیں کہ ادویات کے لیے پیسے پورے ہیں، ایمبولینسز کے لیے جو ہے وہ ہم نے خریدی تھی، اور وہ کوئی انٹرنل ایشوز ہیں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے سنا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا خبر لے کے آئے آج ہمارے ناظرین کے لیے؟ رضا صاحب، جو ریاست ہے نا وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرے. ان کا تعلیم کا جو حق ہے وہ ان کو دے، ان کو جینے کا جو حق ہے وہ ان کو دے، ان کو تحریر تقریر کی جو مطلب آزادی کا جو حق ہے، گفتگو کا حق ہے وہ ان کو دے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ ہے. غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے. آپ اگر ایک تو آگے آپ کے اربن ایریاز میں آپ کے سرکاری ہاسپٹلز موجود ہیں، سرکاری ادارے موجود ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو یہاں پہ پرائیویٹ اسپتالوں کی بھرمار ہوتی ہے. لیکن آپ کے جو رورل ایریاز ہوتے ہیں تو ان کے اندر لوگوں کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ نے کسی ایک مریض کو بھی شفٹ کرنا ہو تو آپ کو وہاں پہ مطلب وہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جو ایک مطلب شہروں کے اندر لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، نیلم ہے، لیپا ہے، مطلب یہ پیچھے عباس پور سے پیچھے کا جو ایریا، مطلب بہت سارے ہمارے اضلاع ایسے ہیں
کہ جہاں پر لوگوں کو اس وقت لوگ آج بھی جو ہے وہ پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. لوگوں کے پاس صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. اسپتالوں کے اندر لوگوں کو پیراسٹامول کی گولی تک دستیاب نہیں ہے. لائن آف کنٹرول کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تو فائرنگ نہیں ہے, ابھی تو امن ہے. ان ایریاز میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اسپتالوں کے اندر جب مریضوں کو لایا جاتا تھا, زخمیوں کو جو انڈین شیلنگ سے زخمی ہوتے تھے, تو اسپتالوں کے اندر پٹی نہیں ہوتی تھی. تو دو سال قبل وادی لیپا میں ایک ایمبولینس بیچی گئی. اچھا. تو بڑا چرچا تھا, بڑا شور تھا, خبریں تھیں, معاملات تھے کہ لیپا کو نئی ایمبولینس دے دی گئی. اور جس دن مریض صاحب کو وہاں پہ لے کے آئے کہ جی اس کو شفٹ کرنا ہے مظفر آباد کے لیے, تو دیکھا تو وہ جو نئی ایمبولینس کا ڈنڈورا تھا, تو وہ نئی جو ایمبولینس تھی اس کے ٹائر ہی نہیں تھے. اور پھر لوگوں نے جو مقامی بالکل نہیں تھے یا پرانے تھے, کیا تھا؟ اتنے پرانے تھے کہ ان پہ گاڑی چل نہیں سکتی تھی. اچھا. پھر مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ایمبولینس کو ٹائر دیے اور وہ ایمبولینس چلنے کے قابل ہوئی. اور اس کے حوالے سے آپ نے آج جو گفتگو کی ہے, تو میں سمجھ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں, کیونکہ ریاست کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں کہ اس وقت ہمارے بہت سارے ایریاز ہیں جن میں لوگوں کو مطلب ایمبولینس تک کی سہولت نہیں ہے. اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے ایک بڑا جاندار کام کیا, اور 2023 میں اچھا جو حکومت آزاد کشمیر ہے تو انہوں نے مطلب اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے وہ یہ میرے حال میں 5ویں مہینے کا جو واقعہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اور یا جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ ایک گاڑی سے یا ایک ایمبولینس سے کام نہیں چلتا, جہاں پہ پرائیویٹ ایمبولینس نہیں ہے, تو وہاں پہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے تو وہ ایمبولینس فراہم کرے گی تاکہ لوگوں کے مسائل کو کم کیا جا سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے 2023 میں 22 ایمبولینس خریدی. 22 ایمبولینس خریدی, ان کا ٹینڈر اناؤنس کیا. اچھا. 20 گاڑیاں جو تھیں وہ حکومت آزاد کشمیر نے لیں, وہ تھی ٹویوٹا ہائی ایس 2023 ماڈل. اور 2 گاڑیاں حکومت آزاد کشمیر نے لی فارچونر ٹویوٹا سیگما 4x4 2023 ماڈل. کل ملا کے جو گاڑیاں بنتی ہیں مطلب وہ بنتی ہیں 22. ان کی مالیت کتنی ہے؟ اور ان کی رضا صاحب مالیت کی جہاں تک بات ہے تو 20 گاڑیاں جو تھیں ان کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے میرے آپ کے فنڈ سے, غریب لوگوں کے ٹیکس سے جو پیسے ادا کیے وہ تھے 35 کروڑ 49 لاکھ اور 80,000 روپے. اچھا. 20 گاڑیوں کی مالیت کی ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے, میں نے مطلب زیادہ گاڑیوں کی بات نہیں کیا. اور جو 2 گاڑیاں دوسری جو حکومت آزاد کشمیر فارچونر سیگما جو خریدی تھی, ان کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے 3 کروڑ 81 لاکھ اور 58,000 روپے جاری کیے, یوں غریبوں کے فنڈ سے, لوگوں کے ٹیکس سے, لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کے مفاد کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے بہتر سے سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہ جو پیسے ہیں یہ ادا کیے. اور حکومت آزاد کشمیر نے کے اندر جو مطلب جو محکمے کے لوگ تھے گاڑیاں خرید لی ہیں, جو ادارے, انہوں نے گاڑیاں خرید لی. لیکن رضا صاحب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو کہ کیونکہ ہماری ریاست کے اندر میں نے 1-2 اور پروگرام میں کہا کہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے. جی ہمارے پاس ٹوٹل 2 منٹ ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. مافیا اتنے مضبوط ہے, نہیں ابھی تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا, میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم اس بات کو کم از کم مکمل کر سکیں, اگر کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. چلو میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو مختصر بات بتاتا ہوں کہ جو حکومت آزاد کشمیر نے 22 گاڑیوں کے لیے ٹوٹل رقم دی وہ تھی 39 کروڑ 31 لاکھ اور 38,000 روپے. اچھا. اور مزے کی بات رضا صاحب کہ ہم جو حکومت کو جو جس کمپنی نے فراہم کرنا تھا مطلب گاڑیاں فراہم کرنی تھی, وہ کمپنی کہاں کی تھی؟ میرپور کی. آزاد موٹرز کہاں پہ ہے؟ میرپور کے اندر. لیکن ہمیں گاڑیاں یہ کہہ کے حکومت آزاد کشمیر کو دی گئی کہ جی گاڑیاں کراچی سے آ رہی ہیں, تو ایک گاڑی کے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ جو ہے وہ 6 لاکھ روپے. سب گاڑیوں کا, یہ ایک گاڑی کا 6 لاکھ روپیہ. 6 لاکھ روپے میں ریل گاڑی نہیں, آپ اگر مطلب جہازوں میں بھی ان کو لے کے آتے تو 6 لاکھ روپیہ ایک گاڑی کا خرچہ نہیں بنتا تھا. تو ٹرانسپورٹیشن کی مد میں جو ان گاڑیوں کے اوپر جو اخراجات ہے وہ آئے 1 کروڑ
32 लाख रुपए। یہ آپ اندر سے کاغذ کہاں سے لے کے آئے؟ نہیں کاغذ میرے پاس ہیں, یہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہیں, ہم لوگ مطلب ہم تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, یہ تو میرے پاس تو ابھی بلکہ تھوڑے کام ہیں اور زیادہ کاغذ آنے والے ہیں. تو اب یہ جو گاڑیاں تھیں یہ خرید لی گئی, پیسے ادا کر دیے گئے, ٹھیکیدار صاحب کو دے دیے گئے, اور اب یہ گاڑیاں کہاں ہیں؟ یہ گاڑیاں 2023 سے H9 جو سینٹر ہے, ان کے مین سٹور ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ کھڑی ہیں گاڑیاں, اسلام آباد میں کھڑی ہیں, لوگ یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں مجبور ہیں. اور جب گاڑیاں اتنے بڑے پیسے اور اتنے بڑے اخراجات کرنے کے بعد جب گاڑیاں پہنچی کدھر محکمہ ہیلتھ کے پاس, تو دیکھا گیا کہ اوپر سے تو گاڑی 2023 ماڈل ہے, لیکن بیچ میں جو اس کے پرزے ہیں, جو سودے ہیں, جو چیزیں, جو معاملات ہیں, وہ پرانے ماڈل کے پرانی ہیں. اور اس کے اوپر مطلب اتنے اخراجات کرنے کے بعد وہ گاڑیاں آج تک قابل استعمال نہیں آ سکی. اچھا. اور آج 3-4 دن سے ایک اعلان ہوا جی کہ وادی لیپا کو ایک ایمبولینس مل رہی ہے, اس سے 2 علاقوں کے درمیان لڑائی جاری ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے پتہ چلا سرکار دے رہی ہے, بعد میں پتہ چلا لمنیا سے دے رہے ہیں. لمنیا ابھی اس کو کمپلیٹ کرے پہلے کہ یہ ایمبولینس ہے جو اس وقت عوام کو نہیں پہنچ پا رہی, اس کی بیسک وجہ اس کے اندر 2 نمبر میٹیریل ہے, پرزے غیر معیاری ہیں, یعنی کہنے کا مقصد وہ گاڑیاں غیر معیاری ہیں, گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں. اچھا. وہ جس معیار کے پیسے لیے گئے, جس ماڈل کے پیسے لیے گئے, جس اسٹینڈرڈ کے پیسے لیے گئے, ان میں ایسی کوئی چیز نہیں. نوٹس کسی نے نہیں لیا. اب اس کے اوپر رضا صاحب یہ ہوا کہ جس وقت یہ بات وزیر حکومت جو ہیں وزیر صحت انصر عبدالی صاحب, ان کے نوٹس میں آئی, اور سیکٹری صحت ہیں اس وقت کے جو تھے, ان کے نوٹس میں آئی, تو انہوں نے فوری طور پہ نوٹس لیتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ ان گاڑیوں کو جس بندے نے کے ساتھ ہمارا مطلب جو ٹینڈرنگ تھی یا جس کے ساتھ ٹھیکہ تھا, جس نے یہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں دی ہیں, تو اس کے حوالے کریں, کیونکہ گاڑیاں جس ماڈل کے ہم نے پیسے وہ نہیں ہیں. لیکن رضا صاحب وہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ آپ کے وزیر اور سیکٹری صحت کے نوٹس لینے کے باوجود اس مافیا کے کو ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ پھر آپ کے جو وزیر موصوف ہیں اور انہوں نے اور سیکٹری ہیلتھ نے ریفرنس بنایا اور بنا کے احتساب بیورو کو بھیجا کہ کارروائی کریں ان کے خلاف. یہ جو چور ہیں, ٹھگ ہیں, نوسرباز ہیں, مافیا ہیں, جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے نا وہ اپنی جیبیں بھری ہیں اور کوئی کام نہیں کیا, تو ان کے خلاف کارروائی کرے. رضا صاحب احتساب بیورو کیا کام کرتا ہے؟ احتساب بیورو کے اندر انہوں نے چیئرمین احتساب بیورو کا تقرر کیا, اور چیئرمین جو احتساب بیورو ہیں انہوں نے مافیاز کے خلاف گھیرا تنگ کیا, ان کو ہٹا دیا گیا, ان کی گردن پہ جب پاؤں رکھا, لیکن مافیا اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے چیئرمین صاحب کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ مطلب استعفیٰ دیں. چیئرمین صاحب کے بارے میں بھی کوئی شکایات تھی, اس کا ہم اگلے پروگرام میں بھی نہیں, ان کے خلاف کوئی شکایات نہیں تھی. ان کے خلاف اصل شکایت جو تھی نا, وہ شکایت یہ تھی کہ انہوں نے مافیا کو اپنی گریبان سے پکڑا ہوا تھا اور مافیا کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے تھے. اب جو چیئرمین احتساب بیورو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا, انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے پائی ماسی مطلب لاسی بھی ہے رہا چونٹیاں نہ دے. یعنی ابھی تک یہ چیزیں ادھر ہی ہیں اور قومی خزانے سے جو ہے یہ 39 کروڑ سے زائد کا نقصان ہو چکا. رضا صاحب گاڑیاں بھی وہیں پہ ہیں, چیئرمین احتساب بیورو ہے نہیں, ریفرنس گیا ہوا ہے, چیئرمین کی تقرری نہیں ہوئی, اس کی تقرری پینڈنگ ہونے کی وجہ سے فردر کوئی کام نہیں ہوا. لیکن اصل جو پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے کہ 2023 کے بعد آج 2025 ہو گیا. وہ گاڑیاں تو آپ ویسے بھی مطلب ہم نے جب نئی گاڑیاں لی تھی تو جدید ماڈل لیا تھا, آج 2025 ہے, وہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 سے چلنے والا ایک سیکنڈل جس میں اس ریاست کے کروڑوں روپے مافیاز کے ہاتھوں میں چلے گئے, اور اس کے اوپر آج تک جو ہمارے ادارے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب سے پہلی جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے آ کے اس ریاست کو میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. ہاں وزیر اعظم صاحب, یہ آپ کے سامنے یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ کو صرف ایک ادارے کی ایک چھوٹی سی سا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی تو ہم فیز وائز شروع کریں گے. وزیر اعظم صاحب, آپ نے کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا, آپ نے کرپشن کا آغاز کروایا, کیونکہ جب آپ کرپٹ ہیں تو آپ کے نیچے لوگوں کو پتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب لوگوں کو پتا ہے کہ 1,72,000 یا 2,72,000 لینے والا جو آپ کا وزیر ہے وہ 9 لاکھ روپے پہ پہنچ گیا, تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ نے تو مراد میں اضافہ کیا, آپ نے تو مطلب اپنی کابینہ کو بچانے کے لیے آپ
मंथली एक माह का आपने सिर्फ जो तनख्वाह में इजाफा किया, आपने करोड़ों रुपयों का मतलब इस रियासत के ऊपर बटन डाल दिया। आप जब भी काम करते नहीं रजा साहब, यहाँ पे मैं वजीर आजम साहब की यकीनन बात करूंगा। आप तो दरवेश बने, मैं और आप अगर कोई बात करते ना, हमने दरवेशी नहीं मतलब ये माहौल नहीं बनाया हुआ कि हम दरवेश है या हम कोई, मैं बायस भी नहीं हो रहा, मुझे उनसे कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन एक आदमी जब ये क्लेम करता है कि मैं दरवेश हूँ, मैं फकीर हूँ, मुझे दुनिया से कोई रग़बत नहीं है, मुझे कोई मामला नहीं है, और उसके अगर नाक के नीचे इतना बड़ा मामला हो जाता है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब आपको सोचना चाहिए कि ये रियासत किस तरफ जा रही है। और इतना बड़े स्कैंडल के ऊपर मैं आज ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रियासत के अदारों को फौरी तौर पे हरकत में आना चाहिए। और इतना बड़ा जो रियासत का जिन लोगों ने लॉस किया है, तो उनको असल रकम नहीं बल्कि सूद के साथ उनसे रकम वसूल करते हुए कौमी ख़जाने में शामिल की जाए। और अगर बल्कि कौमी ख़जाने में शामिल करने के बजाय फौरी तौर पर एम्बुलेंस खरीद के जो अब हमारे रूरल मुल्ला साहब, ये आप 39 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ अरबों की करप्शन है महकमा खुराक के अंदर, इसके अलावा डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स में भी है, उस पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज वक्त मुख्तसार था, इस पे बड़ी नहीं, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश इस पे डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान गुलाम रज़ा काज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।